امام مہدی علیہ السلام کی جب غیبت صغریٰ شروع ہوئی تو اس غیبت صغریٰ میں جو کہ 9ویں صدی عیسوی میں شروع ہوئی، اس کے بعد جس شخص نے بھی نیابت کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہوگا، یہ امام مہدی علیہ السلام فرما گئے اپنے آخری نائب سے کہ جب تک 4 نائبین تھے تقریباً 95 سال تک امام مہدی علیہ السلام ان سے خفیہ ملاقات بھی کرتے رہے، خط و کتابت کرتے رہے، سوالات کے جوابات دیتے تھے، لیکن اس کے بعد فرمایا کہ اب غیبت اس قدر طولانی ہوگی کہ اکثر لوگ مایوس ہو جائیں گے، تو اس کے دوران جو بھی مجھ سے ملاقات کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا یا کاذب ہوگا۔ تو یہ کہا گیا، اب اس دعوے میں یا اس روایت میں کتنی حقیقت ہے میں نہیں جانتا، لیکن تاریخ میں کچھ ایسے واقعات ملتے ہیں، کثرت سے ملتے ہیں کہ لوگوں نے امام سے ملاقات کی، عام لوگوں نے بھی، خاص لوگوں نے بھی، اور ساتھ ساتھ علماء بھی یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں، علماء کے حوالے سے بھی، اور ایسے علماء جن کے تقوی میں کوئی شک نہیں تھا، جنہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولنا ان کا نہیں ثابت، تو وہ بھی کہتے رہے کہ ملاقات۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے، اور کیا واقعی امام ملتے ہیں غیبت کبریٰ میں؟ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہوتا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ امام بالکل ہی لا تعلق ہو جائیں، جیسا کہ امام مہدی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اس سورج کی مانند ہوں جو بادلوں کے پیچھے چھپا ہو اور جس کی روشنی اور فیض تم تک پہنچ رہا ہوگا لیکن تم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ تو امام ہمیں دیکھ سکتے ہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ تاریخ سے ثابت ہے اور روایات سے ثابت ہے اور وہ حقیقت ہے، لیکن وہ ملاقات بھی کرتے ہیں۔ میرے خیال میں ملاقات کو زیادہ ضروری نہیں سمجھا گیا۔ یہ غیبت کبریٰ شاید اس لیے ہے کہ اس دور میں جو انسان آئیں گے ان کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کی تعلیمات کو بغیر دیکھے فالو کریں، ان کا امتحان یہی ہے، اور یہ مشکل ترین امتحان ہے۔ ہر دور میں انبیاء موجود رہے ہیں، معصومین، ان کے نائبین موجود رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ خود موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بعد خلفاء اور ائمہ موجود رہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ دور جس میں کوئی براہ راست نمائندہ خدا یا زمین پر خدا کی حجت ظاہراً نظر نہیں آ رہی، لوگ ان سے استفادہ ظاہراً نہیں کر سکتے، تو کیا وہ واقعی ملاقات کا شرف بخشتے ہیں؟ اور اس ملاقات کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ کیا واقعی فائدے بھی ہوتے ہیں؟ کیونکہ ایک شخص سے ملاقات ہو گئی، اگر ملاقات کے بغیر بھی تو لوگ مان رہے تھے، ملاقات کے بغیر بھی تو لوگ یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ ملاقات کس سے کی جاتی ہے؟ کیا تقویٰ کے ذریعے؟ ہم نے ہزاروں لوگ ایسے سنے ہیں، دیکھے ہیں، میں نے بھی اپنی لائف میں دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، جو ساری زندگی عبادت کرتے رہتے ہیں، کبھی نماز روزہ ترک نہیں کیا انہوں نے، کبھی کسی کا حق نہیں کھایا، ظلم نہیں کیا، ساری رات عبادت کرتے ہیں، تہجد کبھی قضا نہیں کی، متقی پرہیزگار لوگ، لیکن زندگی بھر امام مہدی علیہ السلام کی زیارت نہیں کر پاتے، دنیا سے چلے جاتے ہیں، قبروں میں بھی اچھی زندگی گزارے ہوں گے۔ ملاقات کا کیا کرائٹیریا ہے؟ کیا واقعی مل سکتے ہیں؟ کون مل سکتا ہے؟ اور جو مجتہدین علماء کا دعویٰ کیا جاتا رہا کہ وہ ملتے رہے، کیسے ملتے رہے؟ مجتہد اور ایک عالم جو ہے دین کو زندہ کرتا ہے، عالم کا بڑا اہم کردار ہے، علماء سو نہ ہوں، علماء برحق ہوں، اور عالم سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ عالم جو عالم باعمل ہو ان کا امام سے ملنا بھی ثابت ہے واقعات میں، اور مستند کتابوں میں ثابت ہے کہ لوگ ان سے ملاقات کرتے رہے۔ مثلا ایک شخص نے ملاقات کی مسجد کوفہ میں، ایک اور شخص نے کی، ایک اور نے کی۔ مسجد کوفہ وہ مقام ہے جو ونڈر لینڈ ہے میں کہتا ہوں، اور اس مسجد کوفہ میں ایک مقام امام زمانہ ہے، اور وہاں پر ملاقات کی ایک شخص کا واقعہ درج ہے کہ وہ اس نے 40 دن عمل کیا، اور پھر اس کی ملاقات ہوئی، ایک خاموش شخص آیا اور پھر اس نے اس کا دامن پکڑ لیا، اور پھر اسے امام نے فرمایا کہ تمہیں دولت تو نہیں ملے گی، غربت رہے گی، لیکن تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ بیماری اس کی ٹھیک ہو گئی۔ ایسے واقعات ہیں۔ ایک ٹرک والے کی 20ویں صدی میں مدد کی، یہ واقعہ بھی ملتا ہے، اور بہت سے معاملات اور واقعات ہیں۔ اب ان میں کتنی حقیقت ہے کیونکہ ہم تو سن رہے ہیں، اور ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ 20ویں صدی کے مڈ کا واقعہ ہے کہ ایک مجتہد اپنے گھر میں کمرے میں آرام فرما رہے تھے، دروازہ کسی نے زور سے ٹھوکر سے کھولا، اور امام مہدی علیہ السلام جلال کے عالم میں سامنے آئے اور یہ کہا کہ اے عالم، تم نے دیکھا ہے کہ یہ جس طریقے سے بے راہروی کی تربیت دی جا رہی ہے کو ایجوکیشن میں، اور جس طرح تعلیمی نظام کو برباد کیا جا رہا ہے، امام غصے میں تھے، ناراض تھے۔ تو ایسا واقعہ بھی ملتا ہے، اور کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امام خمینی ان سے خفیہ ملتے تھے۔ علامہ ہلی کا واقعہ تو ثابت ہے کہ وہ امام کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر واک کرتے تھے اور باقاعدہ ان سے گفتگو کرتے تھے، امام ملنے آتے تھے ان سے، اور ساتھ ہی ساتھ آیت اللہ سیستانی کے بارے میں کہا جاتا ہے اور آیت اللہ خامنائی کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ جب قاسم سلیمانی کو شہید کیا گیا تو قاسم سلیمانی کی شہادت پر ہر شخص کی آنکھ سے آنسو ہے، تو یہ پوچھا گیا خامنائی صاحب سے کہ کیوں آنسو؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ امام وقت نے گریہ کیا ہے۔ تو امام کا، اگر میری اپنی رائے یہ ہے کہ امام ظاہراً نہ بھی ملاقات کرتے ہوں، لیکن کوئی نہ کوئی رابطے کا، پیغام رسانی کا میڈیم ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ کار یا خواب کے ذریعے، قلبی واردات کے ذریعے، یا کسی انڈائریکٹ میڈیم کے ذریعے ملاقات کی جا سکتی ہے۔ جیسے میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا غلام کا، کہ اس غلام نے ایک تاجر کے پاس آتا تھا اور بار بار پرسرار حرکتیں تھیں، تو اس نے، تاجر نے پوچھا کہ تم ہو کون؟ اس نے بتایا کہ امام مہدی کا میں غلام ہوں۔
تو اس نے کہا کہ میں بھی امام مہدی سے ملنا چاہتا ہوں. تاجر نے غلام کو کہا. غلام نے کہا اگلی دفعہ کر بتاؤں گا. اگلے ویک جب وہ کچھ دنوں بعد وہ آیا اور اس نے یہ بتایا کہ تم امام سے بے شک تمہارا رزق پاک ہے تاجر، رزق پاک ہے، متقی پرہیزگار اور گناہ تم سے سرزد نہیں ہوتے، لیکن ابھی بھی تم اس قابل نہیں ہو کہ امام سے ملاقات کر سکو. تو پھر ناظرین، جب تقوی اور عبادت بھی کرائٹیریا نہیں ہے، گناہوں سے بچنا بھی کرائٹیریا نہیں ہے، تو پھر کیا کرائٹیریا؟ جو میں نے سمجھا ہے اس کی مثال میں آپ کو اس سے دوں گا کہ ایک موچی کا واقعہ ملتا ہے کہ جب وہ امام اس سے ہر جمعرات کو خود ملنے آتے تھے، امام مہدی علیہ السلام. اس موچی سے ایک دفعہ پوچھا کہ اگر میں تمہیں اگلی جمعرات ملنے نہ ہوں تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا امام میں مر جاؤں گا. امام نے فرمایا اسی لیے ہم تم سے ملنے آتے ہیں. میرا خیال ہے امام سے ملنے کا، ملاقات کا تعلق اس سے نہیں کہ تقوی اختیار کیے جائے. تقوی بھی ضروری ہے. گناہ گار، ایک بد نظر شخص، ایک حرام کھانے والا شخص ظاہر ہے امام سے کیسے ملے گا، لیکن یہ کہ بہتر، زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ امام سے ملنے کی جستجو اس قدر زیادہ ہو، آپ کا شوق ملاقات اس قدر شدت اختیار کر جائے کہ جنون کی صورت اختیار کر لے. آپ پاگلوں کی طرح امام کو ڈھونڈ رہے ہوں تو امام پھر ملاقات کا شرف بخشتے ہیں. یہی ملنے میں آیا کہ بعض لوگ ایسے تھے جو زیادہ عبادت گزار نہیں تھے، لیکن ان کا عشق جو تھا امام سے، وہ امام نے انہیں شرف ملاقات بخشا. تو یہ بھی ایک کرائٹیریا. لیکن علماء اور مراجعین کی ملاقات، تاریخ میں واقعات ملتے ہیں جس طریقے سے جو پولیٹیکل میٹرز ہوں، جو جنگ کے معاملات ہوں، امن کے، اس میں ملاقات کرتے ہیں یا نہیں، یہ ایک امپورٹنٹ ترین سوال ہے. لیکن کوئی نہ کوئی میڈیم ضرور ہے کمیونیکیشن کا علماء سے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر مرئی اور غیر محسوس ہوتے ہیں. مطلب مثلا جب بھی خامنہئی صاحب نے یہ کہا 2006 کی جنگ میں، جب حزب اللہ اور اسرائیل کی ہو رہی تھی، کہ 15 منٹ کے لیے ہر مسلمان اللہ اکبر کا ورد کرے، تو اس کے ورد کرنے کے بعد اگلے دن اسرائیل کو شکست ہو گئی. اور اب ایران اسرائیل جنگ میں انہوں نے ذکر کیا کہ کچھ قرآنی آیات کا اور صورتوں کا ورد کریں تمام اہل اسلام، تو اگلے دن پھر اسرائیل کو شکست ہو گئی. تو اس طرح ایک واقعہ اور بھی ملتا ہے. یعنی یہ کہ کہاں سے انڈیکیشن آتی ہے کہ کون یہ بتاتا ہے کہ ایسا کیا جائے تو ایسے ہوگا، اور کچھ ایسی رہنمائی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سے. ایران جیسی کمزور حالت، ساری دنیا کی پابندیوں کے باوجود اس کی مدد جاری ہے. مراجعین کے واقعات اس لیول کے ہیں کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی رابطہ، کوئی نہ کوئی وسیلہ، کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے. خود نہ بھی ملتے ہوں، اسی غلام کی طرز کے کسی شخص کے ذریعے، کسی اور ذریعے سے کسی طریقے سے پیغام رسانی ضرور ہوتی ہوگی. لیکن ہم اس بارے میں محض قیاس آرائی کر سکتے ہیں، ہم اسے اتھینٹک ذرائع سے کنفرم نہیں کر سکتے. لیکن جن کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے وہ اتھینٹک ہیں کہ علماء سے مراجعین مجتہدین ملتے رہے، علامہ ہلی جیسے، علامہ مجلسی جیسے کا رابطہ رہا. لیکن یہ کہ ضروری نہیں کہ وہ معروف علماء ہوں، غیر معروف بھی ہو سکتے ہیں. درجہ عشق ہے. جیسے کہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عورت، جیسے میں یہ واقعہ میں نے پہلے بھی بیان کیا پچھلی ویڈیو میں، کہ ایک عورت علی سستانی صاحب نے عمل کیا 40 دن کا ملاقات کا، تو انہیں بلایا کہ گھر میں آ جاؤ. پرانے خستہ گھر سے نور برآمد ہو رہا تھا. وہ اکیلے اس گھر میں چلے گئے تو امام وہاں تشریف فرما تھے اور ساتھ ہی ایک جنازہ پڑا تھا. وہ عورت کا جنازہ تھا. امام نے فرمایا کہ ہمیں اس طرح یاد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تمہارے اس طرح لیول یہ ہوتا جیسے اس خاتون کا تھا تو ہم خود تمہیں ملنے چلے آتے. تو پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ عورت تھی کہ جب بہرحروی عام تھی تو 7 سال یہ عورت پردے کے نہ ہونے کی وجہ سے گھر سے نہیں نکلی. پردے میں کمی نہ رہ جائے، 7 سال اس نے گھر سے قدم نہیں رکھا باہر. اس لیے اس عورت کو اس کے جنازے میں پروٹوکول دینے کے لیے امام تشریف لائے، اس کی بخشش کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ لیول عشق کا اور تقوی کا اور نیت کا ہے. یہ نیت کا میٹر ہے، عالم کے رتبے کا بھی نہیں ہے، اور عبادت کا، تقوی اور زہد و مجاہدات کا بھی نہیں ہے. یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں، لیکن یہ کہ مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اخلاص، آپ کا عشق، آپ کا جذبہ، ملاقات کا شوق کس لیول پر ہے، اور آپ میں کیا ایسی پیورٹی پائی جاتی ہے دل میں کہ جو ظاہری گندگی پر غالب آ جائے. تو اس بنیاد پر ہی امام ملاقات فرماتے ہیں. میرے خیال میں یہی وہ کرائٹیریا ہے جس کی بنیاد پر انسانوں کو جج کیا جاتا ہے. علماء ملاقات کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن عام آدمی کو وہ نیت اور شوق پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہے. اس کے لیے گناہوں سے بھی پاک ہونا پڑتا ہے اور دیگر امور کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے.